بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی نہیں چلا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم تجارت کرو، لین دین کرو تو سونے چاندی سے کرنا، سکوں سے کرنا۔ چنانچہ جب تک مسلم حکومتیں رہی ہیں تو سکوں سے لین دین ہوتا تھا۔ چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا اور سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا۔ درہم اور دینار سے یعنی سونے چاندی کے سکوں جنہیں اشرفی کہتے تھے، اس سے لین دین ہوتا تھا۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ ثمن جو قرار پائے گا تو سونا چاندی قرار پائے گا۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ اگر یہ سونا چاندی اسی طرح ثمن رہا تو پھر ہم دنیا کو کنگال نہیں کر سکتے ہیں، دنیا اقتصادی اور مالی اعتبار سے مضبوط رہے گی، اسے بھکاری نہیں بنا سکتے ہم۔ اسے بھکاری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سکے ختم کرو۔ چنانچہ ان یہودیوں نے بڑی چالاکی سے سکے نمٹا دیے اور ہاتھ میں کاغذ دے دیے، ٹھپے مار مار کے لو ان سے کرو لین دین، یہ روپیہ ہے، یہ ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، اور یہ لیرہ ہے، اور یہ مطلب کہ وہاں کا جو سکہ ہے روپیہ ہے، وہاں کا سعودی عرب کا ریال ہے، یہ کاغذ ہماری ہاتھ میں۔ اب ان کاغذوں کی حیثیت پتہ چل گئی نہیں چل گئی؟ رات کو ہی 8:30 بجے اعلان کر دیا ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہ 500,000 کے نوٹ کینسل۔ بڑے بڑے کروڑ پتی صبح تک مر بھی گئے اور سڑک پہ کھڑے تھے۔ اگر وہی بجائے کاغذوں کے سکے ہوتے سونے چاندی کے تو کسی کا ٹھپا اور مہری تو کینسل کر سکتے ہو، بھئی فلاں کا سکہ اس کی جو مہر ہے وہ نہیں چلے گی، یا اس کا اسٹامپ نہیں چلے گا۔ آپ اسٹامپ کینسل کر سکتے ہو لیکن سکے کی قیمت تو رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسٹامپ کینسل کر دیا، فلاں بادشاہ کا دستخط نہیں چلیں گے، اس کا اسٹامپ نہیں چلے گا، لیکن سونے چاندی کی قیمت تو ہے۔ اور وہاں کاغذ کی لگاؤ کیا قیمت پڑی، بنا لو اس کی بیڑی۔ بے حیثیت کروڑ پتی سڑک پہ کھڑے تھے، اتنی چالاکی کے ساتھ ساری دنیا لوٹ لی انہوں نے۔ آج سونے چاندی کے ڈھیر کس کے پاس ہیں؟ سارے لوٹ لی ساری دنیا، اتنے چالاک اور مکار لوگ۔ اور اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو پیسے بہت چھاپنے پڑ رہے، اس لیے یہ پیسے بھی ختم کرو ان سے، لیکن ان پہ جب تک پیسے رہیں گے یہ کودتے رہیں گے۔ یہ ساری دولت ہمارے ہی کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بینک بنا دیے اور اب سب کو ATM دے رہے کہ لے بھائی پیسے نہ دیکھیے، نوٹ نہ دیکھیے، بھائی ATM سے کرتا رہے۔ اب اس سارا ATM کا ڈاٹا کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے پاس ہے نہیں ہے، سارا ڈاٹا یہودیوں کے اسرائیل کے پاس۔ اگر وہ آپ کا ATM بند کرنا چاہیں وہیں سے ہینگ کر دیں گے اسے۔ اب بٹن دباتے رہو، نکال لو پیسے۔ بینک میں پیسے ہوتے بھی ہیں پیسے اس پہ، ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا نہیں، آج دن دیکھ رہے، پیسے سفر میں تھے اور کہا کہ میں کچھ پیسے نکال لوں، ATM ہے سامنے، اتار کے گئے، وہاں جا کے بٹن دبا رہا ہے ہی نہیں پیسے، کر لے کیا کرے گا اس ATM کا؟ وہ جب چاہیں گے وہاں سے سارے ATM ہینگ کر دیں گے، آدمی بٹن دباتا رہے گا۔ اب پیسے ہیں نہیں، سامان خریدے تو کیسے خریدے؟ ان کو بول لو جے دجال کی، دجال کا کلمہ پڑھو، اسے سجدہ کرو، خدا مانو تو لو آپ کا ATM چالو، نہیں تو جاؤ۔ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر کھول دیے، اب بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور مالوں سے جڑے گا، وہاں کام کہیں سے ہو رہا ہے؟ روپے پیسے سے، ATM سے، ATM سے ہو رہا ہے۔ وہاں آپ گئے، آپ کا ڈاٹا وہاں موجود ہے کہ یہ مخالف ہے ہمارا،
آج حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہی نہیں کر رہی ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، اس کا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ آپ نے ATM دیا، سارا ضبط، سامان میں گیا اور آپ کے بھی ہتھکڑی لگ گئی۔ تو اس طریقے سے یہودی بڑا چالاک ہے، مالی اعتبار سے اس نے ساری دنیا کو کنگال کر دیا۔ ساری دنیا پر آج اس کی حکومت ہے، ڈنکا بج رہا ہے۔ اب چونکہ ہمارا سارا ڈاٹا ان کے پاس محفوظ ہے، ہم جو بول رہے ہیں موبائل میں محفوظ ہے نہیں ہے۔ اگر آپ نے درخواست دے دی کہ فلاں روز جو فلاں تاریخ میں فلاں سال گفتگو ہوئی تھی، وہ ڈاٹا نکالنا ہے، تو اس تاریخ کی، اس موبائل کی وہ ساری ڈاٹا سارا نکل جائے گا، ساری گفتگو محفوظ ہے نہیں ہے۔ جب کسی کو پکڑے ہیں تو اس کا سالوں کا ڈاٹا نکال کے دکھا دیں، فلاں سال تو نے اتنی مرتبہ بات کری فلاں سے، اور یہ تیری بات ہے، یہ سب۔ لیکن اب ان کی جو آگے پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ آگے ان کی سوچ پر بھی سوچ ہی ہم کیچ کر لیں۔